اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت ہی مہربان ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ اعلم بمرادہ، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کیا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ تو باجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک یہ تسلسل کے ساتھ چلا آیا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کو مسلسل یہ تسلسل چلا آیا ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنا باجماع امت یہ سنت ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اعوذ باللہ، اللہ نے اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعوذ باللہ الکریم، اعوذ الکریم یا اعوذ السمیع، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا اعوذ باللہ، اللہ اپنا ذاتی نام لایا۔ اللہ کے صفاتی نام تو بے شمار ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بے انتہا ہے اللہ کے نام تو، لیکن یہاں پہ اللہ نے اپنا ہی نام استعمال فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے وہ اس وجہ سے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا ذاتی دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں میرے اس ذاتی دشمن سے پناہ چاہتے ہو، اس ذاتی دشمن سے تمہیں بچنا ہے، اپنے آپ کو حفاظت میں لانا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے سب سے پہلے میرے پاس تم پناہ مانگ لیا کرو، میں تمہیں اپنی پناہ میں اپنے رحمت کے دامن میں تمہیں لے لوں گا۔ اور اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کا بھی پڑھنا مسنون اور سنت ہے، اس لیے کہ یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پارہ نمبر 14 یا 19ویں پارے میں بھی ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ نملہ میں ہے، تو یہ سورہ نملہ کا ایک جز ہے، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی صورتیں ہیں آپ کو بسم اللہ اس طریقے سے صاف نظر آئے گا، ہر جگہ پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اور اس کو بغیر وضو کے بھی آپ اس کو مطلب وہ نہیں کر سکتے ہیں، تلاوت کے طور پر اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے مطلب جنابت کی حالت میں ہے، دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں جس میں بسم اللہ شروع میں ہے، وہاں دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے اگر پڑھنا چاہیں گے تو ناپاکی کی حالت میں بسم اللہ کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کا ایک جز ہے۔ تو یہ مختصر تشریح ہے، ورنہ باقی علماء کرام نے اتنا لکھا ہے کہ پورا مہینہ بھی آپ کے لیے ناکافی ہے، بس سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو رحمتوں کے اور نیکیوں کے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو سورت پڑھی یہ سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یوسف کے اندر 111 آیتیں ہیں اور رکوع 12 ہے۔
اور اس کے جو کلمات ہیں، کلمات تو سمجھتے ہو نا، جس کو ہم کہتے ہیں واقعہ، انگلش میں سینٹنس، اردو میں جملہ، یہ چھوٹے چھوٹے واقعے جو ہوتے ہیں، جیسے تلک آیات الکتاب المبین، یہ سب واقعے چھوٹے چھوٹے، تو یہ 1800 یعنی 1808 ہے پوری صورت میں. اور اس سورہ یوسف کی جتنی پوری صورت میں اس کے جو حروف ہے وہ 7411 حروف، جیسے الف لام را تا لام کاف، الگ الگ حروف، یہ کل ملا کے 7411 حروف اس سورہ یوسف میں ہے. اس میں سب سے پہلا آیا الف لام را، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ پورے قرآن کریم کے اندر 24 صورتوں کے شروع میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے، اس کو تیسرا آدمی کوئی جان سکتا نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ اللہ اعلم بمرادی، کہ اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کی مراد کیا ہے. یہ ایک راز کا کلمہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اس کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے اس کو ہر حروف کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا، الف لام را، ہر ایک کو الگ الگ پڑھا. اس لیے اس کو حروف مقطعات، عربی لفظ ہے مقطعات، کاٹنے والا، قطع ہوا، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو سورہ یوسف ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سورہ یوسف کب نازل ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ نے کب اس کو نازل فرمایا آسمان سے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر. تو یہ ایک بہت نازک دور تھا مسلمانوں کے لیے بھی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی. ایسا نازک دور کہ کفار مکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ یا تو محمد کو قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. بڑی بڑی پلاننگیں اور بڑی بڑی سازشیں یہ لوگ کفار مکہ کر رہے تھے. اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی. اب مکے میں جو رہ گئے تھے وہ چند لوگ تھے اور بے بس بے سہارا لوگ تھے. اگر دین کی دعوت دینی ہو تو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا. بہت نازک دور تھا. اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اس لیے کہ سورہ یوسف سے پہلے 11ویں پارے کے اندر سورہ ہود ہے، ہود علیہ السلام جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو سورہ ہود ہے. اس سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاءوں کا ذکر فرمایا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ. ان 7 انبیاءوں کا ذکر فرمایا. اس وجہ سے فرمایا کہ چونکہ مسلمانوں پر ادھر مکی زندگی کے اندر حالات تھے، نازک دور تھا، ہر ایک سہما ہوا تھا، تو ان کو دل کی تقویت دینے کے لیے، ان کو تسلی کا سامان دینے کے لیے کہ ان لوگوں کو تسلی کیسے ہوئے، ان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین کیسے آئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر 7 انبیاء کا ذکر فرمایا 2 مقصد سے. پہلا مقصد تو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو اس واقعات کے اندر یہ 7 جو انبیاء کے واقعات ہیں اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے. تو اگر ہم لوگ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کریں گے، سلف صالحین کا راستہ اختیار کریں گے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، تو خدا کی قسم یہ ہمیں رشد و ہدایت یعنی ہدایت والے راستے پر پہنچا کر رہے گا اور اللہ کے قریب کرنے کا یہ ضامن ہے نیک لوگوں کا طریقہ. اور دوسرا 7 انبیاء کرام کا ذکر کیوں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا، آپ کو اطمینان دلانا تھا کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو بے شمار تکلیفیں دی، کنویں میں ڈالا، وہ سب آگے آ رہا ہے، تو بہت ساری تکلیفیں دی، تو اے میرے پیغمبر آپ کو بھی اپنی قوم کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ کو تکلیفیں آئے گی. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے اور ہوں گے.
اور پھر وہ وقت اللہ نے دکھایا بہت جلدی سن ہجری 8 کے اندر فتح مکہ ہوا، اور ایسی کامیابی جس کو اللہ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں داخل کیا، فوج در فوج، ایک آدمی نہیں، فوج در فوج، بڑے بڑے لشکر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو ایسی کامیابی نہ آج تک کسی نے دیکھی، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکے گا۔ تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ بھی صبر سے کام لیجئے، آپ کو بھی اللہ کامیابی اور فتح دے گا۔ اور تیسری بات، پہلی بات تو یہ کہ سورہ یوسف کب نازل ہوئی، تو میں نے آپ کو بتایا یہ مکی دور میں، یعنی ہجرت سے پہلے۔ اور دوسری بات بتائی اس کا شان نزول کہ یہ کیوں نازل کی گئی، اللہ نے کس بنیاد پر نازل کیا گیا، وہ آگے بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے سورہ یوسف کا نام جو سورہ یوسف رکھا گیا ہے، پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ 114۔ یہ سارے کے سارے صورتوں کے نام توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کا نام جیسا بتایا، اللہ کے نبی کو جو نام بتایا، وہ صورت اسی نام سے موسوم کر دی گئی، اسی نام اسی صورت کا رکھا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے نام صورتوں کے اللہ نے رکھے ہیں اور اپنے نبی کے ذریعے رکھوائے گئے سارے صورتوں کے نام۔ اور تیسری بات کہ یہ صورت کیوں نازل کی گئی، وہ اس وجہ سے نازل کی گئی کہ یہود کے علماء وہ اللہ کے نبی کے پاس تو آنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مکہ کے جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے ان کے ذریعے اللہ کے نبی تک پہنچائی بات۔ ان مالداروں سے کہا کہ یہ محمد جو ہے نا، یہ قوم سمود کے واقعات کو بیان کرتا رہتا ہے، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، وہ بچہ مکے کا جانتا ہے، ان سے ذرا یہ پوچھو نا کہ یہ بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام اولاد یعقوب جو تھی، وہ فلسطین کے کنعان میں رہنے والی ایک دیہات میں رہنے والی یہ مصر کیسے پہنچی، اور ان کا خاندان کا قصہ کیا ہے؟ اب یہ صاف بات ہے، ایک مشکل ترین سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں کہ سارے قصوں کو ویسے ہی بتا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو، میرے حبیب کو یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ اور یہ بالکل بات صاف ہے، یہ جو سوال کیا تھا ان یہود کے علماء نے اور مکہ کے لوگوں نے کہ یہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے، پورا خاندان، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے عرب کے اندر غیر معروف تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ اب اس کی صحیح تفصیل امت کے سامنے اس کو لانا یہ نبی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو وہ لوگ نبی کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ نبی جو محمد ہے وہ سچا نبی ہے یا پھر کیسا نبی ہے، اور نبی کی آزمائش کے لیے سوال کیا تھا، لیکن اللہ نے پھر ساری تفصیل بتا دی۔ تو مکے والوں کو بھی اور یہود کو بھی منہ کی بل کھانی پڑی، یعنی الٹے منہ ان کو واپس ہونا پڑا۔ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ذریعے اس کو بتا دیا، وہ آپ انشاءاللہ سنو گے اس کو۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود انہوں نے سورہ یوسف کا ہی کیوں انتخاب کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ کا ہی کیوں اس کو چوز کیا، پسند کیا؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ اس وجہ سے کہ وہ واقعہ پورے عرب کے اندر کوئی جانتا نہیں تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہی واقعے کو لیا اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ کتاب کی آیتیں ہیں جو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے تل کا، جس طریقے سے انگلش کے اندر دیز، دوز، ہیز جیسے آتا ہے گرامر، ویسے بھی ایک گرامر ہے، اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ کسی کو اشارہ کرنا ہو نا تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو صاف صاف سب چیزوں کو بیان کرتی ہے اور امت کے سامنے کسی چیز کو چھپا کے نہیں رکھتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بلا شبہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر نازل کیا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
اب آپ کے ذہن میں بھی اشکال ہوگا کہ عربی زبان ہی کیوں، کوئی اور زبان میں کیوں نہیں؟ تو صاف بات ہے کہ عربی زبان میری اور آپ کی یہ مادری زبان ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، جیسے آپ کی میمن آپ کی ذاتی زبان ہے، ایسے ہماری یہ عربی زبان ہماری مادری زبان کہلاتی ہے. یہ جنت میں حضرتنا آدم علیہ السلام جب تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ تو وہاں پہ عربی بولتے تھے، اور جب نیچے عقل شجرہ یعنی وہ درخت کھانے کی بنیاد پر جب نیچے اتارا گیا تو وہ زبان بھی چھین لی، مطلب سلب کر لی گئی، لے لی گئی. پھر اس کے بعد جب توبہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے تو پھر سے یہ عربی زبان آپ کو دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر زبانوں کے اندر ملاوٹ ہو گئی. جیسے بعض لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں اپنے دکانوں میں، اپنے دودھ میں، جیسے ملاوٹیں ہوتی ہیں، ایسے ہی اس عربی زبان کے اندر ملاوٹ ہو گئی. سریانی، اوریانی، بہت ساری زبانیں اندر ملاوٹ ہو گئی. تو بہت سال تک یہ چلتا رہا سلسلہ ملاوٹ والا. لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور آیا تو سب سے پہلے عربی زبان خالص اور فصیح جس نے رائج کی دنیا میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ آپ نے سب سے پہلے عربی زبان کو رائج کیا. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ اس کی وجہ علماء نے اس کے جوابات لکھے ہیں. ایک تو میں نے بتا دیا کہ ہماری مادری زبان ہے، ہماری اصلی زبان عربی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے. زندگی حیات طیبہ ایک زندگی سکھلاتی ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو رہتی دنیا تک یہ کتاب رہنے والی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ابھی جب یہ رہتی دنیا تک کے لیے رہنے والی کتاب ہے تو اب ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جائے، ایسی زبان کو منتخب اور پسند کیا جائے جو ساری لینگویجوں سے سب سے اعلیٰ ہو، سب سے فائق ہو، سب سے ٹاپ لیول کی زبان اور جو لینگویج ہو اس کو پسند کیا جائے. تو سیدھی سی بات ہے، جب ہم ساری زبانوں کو کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تو جتنی عربی زبان فصیح ہے، یعنی ایک مفہوم کو ادا کرنا ہو تو عربی کے اندر آپ کو کئی الفاظ مل جائیں گے اور کئی طریقے مل جائیں گے. میں آپ کو صرف ایک مختصر بتاتا ہوں. آپ کو کسی کو نماز کے لیے بلانا ہو، بھائی نماز پڑھ، یا نماز پڑھنے کے لیے بلانا ہو، تو انگلش کے اندر آپ بولیں گے پریئر آف صلاۃ، اور ہندی کے اندر بولیں گے یا اردو کے اندر بھائی چلو نا نماز پڑھنے کے. کتنا لمبا ہو جاتا ہے. لیکن عربی کے اندر آپ کو صرف ایک ہی لفظ صلی، بس صلی بولے اس کا معنی نماز پڑھ، بات ختم. تو یہ فصاحت صرف عربی کے اندر پائی جاتی ہے، باقی لینگویجوں کے اندر نہیں پائی جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں بیان فرمایا. اور تیسری وجہ علماء نے یہ بتائی کہ یہ قرآن کا جو مخاطب ہے، مخاطب سمجھتے ہو نا، جیسے آپ میرے مخاطب ہیں، تو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے. اور صحابہ کرام کیسے تھے؟ وہ ہندی جانتے تھے، اردو جانتے تھے؟ نہیں، وہ عرب لوگ تھے. تو سب سے پہلے مخاطب قرآن کے عرب لوگ ہیں. تو قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ پہلے مخاطب، یہ عرب حضرات اس قرآن کو صحیح طور پر سمجھے اور سمجھا سکے، اس کے حقائق، اس کے معارف، اس کی باریک باتیں خود سمجھے اور دوسروں کو امت تک پہنچا سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم مکمل طور پر تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. بقیہ انشاءاللہ آئندہ